اختلاف ہو یا لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی ان اہم مدوں کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک اہم کردار ہے۔ میں چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان ہے یہ فعال ہو جائے۔ ہم پارلیمان سے جو ہمارا ذمہ داری ہے، چاہے آپ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہو یا اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہو، عوام نے آپ کو اس ہاؤس میں اگر بھیجا ہے کام کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ، اس کام میں مجھے ایک رکاوٹ، ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پڑی ہے کہ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بوائے کاٹ کرے، وہ پارلیمنٹ کے کمیٹی سے بوائے کاٹ کرے، وہ بجٹ کی کمیٹی سے بوائے کاٹ کرے، وہ جوڈیشری کی کمیٹی سے بوائے کاٹ کرے، کہ وہ قانون سازی کی جو کمیٹیز ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں ان سے وہ بوائے کاٹ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پارلیمان کو فعال دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پارلیمان کی جو ادارے ہیں، پارلیمان کی جو کمیٹیز ہے، وہ کام کرنا شروع کر دیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کر کے وہ پارلیمان کے کمیٹیز میں واپس جائیں۔ تو آج کے ملاقات کے موقع پہ آج کے ملاقات کے موقع پہ میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا، ریکویسٹ کیا جو قائدین ہیں ہمارے اپوزیشن کے پارلیمنٹس کے، کہ اس فیصلہ پہ نظر ثانی۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کا مسلسل ایک کوشش رہا ہے کہ جہاں تک الیکشنز کو الیکٹورل ریفارمز کا پروسیس ہے، اس میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا، اہم کردار ادا کیا، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے، جو بھی امپرومنٹس لے کر آ سکے پاکستان کی الیکٹورل تاریخ میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انیشیٹو سے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں کرا۔ اس وقت ایک ایسا دور ہے برا جی، چاہے آپ اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھے ہو یا ٹریجری بینچز پہ، ہر کسی کا شکایت ہے الیکشن پروسیس پہ، اور اگر نظر آ رہا ہے باقاعدہ کہ آپ اپوزیشن کی جماعتیں وفاقی حکومت کے اتحادی، وفاقی حکومت کے اپنے وزراء، وفاقی حکومت کے اپنے، اگر سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز میں، الیکشن پروسیسز میں ان کا کوئی تنقید ہے، تو پھر ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم الیکشن پروسیس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جو سیاسی جماعتوں کا، پارٹیسپنٹس کا، لوگوں کا، عوام کا اعتراض ہے، وہ دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کم از کم سے ایک پوائنٹ ایجنڈا جس پہ وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں الیکٹورل پروسیس پہ اعتراض ہے، اس پہ اگر وہ پارلیمان میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کمیٹیز میں واپس آ سکتے ہیں، تو شاید ممکن ہو کہ ہم کم از کم اس پارلیمنٹ میں الیکٹورل ریفارمز کا منصوبہ تو ایسے کام کیا جائے کہ ہم اتفاقی رائے سے، اپوزیشن کے ممبرز سے، حکومت کے ممبرز سے کوئی اتفاقی رائے پیدا کی جائے، اور یہ امپریشن دور کیا جائے۔ اگر یہ امپریشن کہیں بن رہا ہے کہ جو پارٹیز الیکشن جیتتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں، ہارتے ہیں تو پھر وہ اعتراضات، ہم نہیں چاہتے کہ ایسے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، ہم اپنا شکست خوشی سے تسلیم کرنے کے لیے تھے۔ وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھا ہوں اور مجھے اپنے کارکن کا لاش اٹھانا پڑے الیکشن کے سلسلے میں۔ یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے کہ اتنا چھوٹا سا علاقہ میں الیکشن، وہ بھی 3 فیزز میں یا 6 فیزز میں بانٹے جائیں، اور وہ بھی اتنا مینیج نہ کر سکے، اتنا کم پاپولیشن کا تعداد، اتنے سارے فیزز میں اتحادیوں کے درمیان الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں بھی اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میرا انٹریکشن ہوا with the leaders of the opposition rather than any specific political party، یہ ایک اچھا آغاز تھا۔ کم از کم میرا کمیونیکیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن لیڈر سے وہ کمیونیکیشن گیپ دور ہو گیا، ہمارا کمیونیکیشن کا آغاز ہو سکتا ہے، اور اس قسم کے جو لو ہینگنگ فروٹ ہے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیز مل کے بات کریں۔ اس سے جو اس سے زیادہ کوئی ایجنڈا آئٹم اس وقت
اس میٹنگ کے مطابق. بلاول صاحب آج کل بات ہو رہی ہے جی بلاول صاحب آج کل بات ہو رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کی بھی کچھ بات گشت چلتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کچھ صوبوں کی باتیں چل رہی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے آپ کا کیا اسٹانس ہے ان دونوں تینوں چیزوں پہ؟ پیپلز پارٹی تو وہاں کھڑی ہے جہاں وہ ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے یہاں ان تمام ایشوز میں. آج تک کوئی پرپوزل ہمارے سامنے نہیں ہے نہ ہی اس پہ کوئی تفصیل حکومت کی طرف سے حکومتی جماعتوں سے کسی بھی موقع پہ ایسے کوئی بات ہوا سلسلہ جب چلا کس نے آپ کو بتایا؟ میں نے بتایا نا. 27th امینڈمنٹ ہوا کس نے آپ کو بتایا؟ کیا حکومت نے بتایا؟ پیپلز پارٹی وہ میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا سر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارے سامنے تو ابھی تک ایسی کوئی بات میرے ساتھ. صاحب یہ بتائیے گا کہ دو تین چیزیں چل رہی ہیں. ایک نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی بڑی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں ایک اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا سر آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو پیغام اپنا دیا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ شروع ہو گئی الٹی گنتی شروع ہو گئی. تو آپ سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں دوسری طرف آپ وہ دھاندلی کی بات بھی کر رہے ہیں الیکشن بھی جو ہوا آپ کے سامنے پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے یا حکومت کا حصہ رہے گی؟ جہاں تک نئی صوبے کی جو بات ہے اس کا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے موقف اس کے حوالے سے دیا ہے بار بار دیا ہے ہر صوبے کے کانٹیکٹس کے بارے میں دیا ہے اور میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام کے رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے. ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں نہ آج مانیں گے نہ کل مانیں گے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے علاقے ہیں جو طویل عرصے سے یہ کوشش میں ہیں کہ ان کا آئینی حقوق کو تسلیم کیا جائے. میں ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن مہم سے ہو کر آیا ہوں. میں 2 الیکشن وہاں لڑ کے حق میں حق ملکیت اور حق روزگار کے منشور پہ لڑ کے آیا ہوں. اب جو جنوبی پنجاب پہ کنسنسس پارلیمان کے تھرو بنا وہ آپ کے سامنے ایک کنسنسس پہلے سے موجود ہے. اس کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس میں کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آج اگر وہ کنسنسس موجود ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کنسنسس کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آج وہ کنسنسس موجود نہیں ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پنجاب کے خلاف کوئی سازش کر سکوں. ویسے ہی ہر صوبہ کا اپنا اپنا موقف ہے. جو سندھ کا موقف ہے آپ کو پتہ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ عوام کے رضامندی سے عوام کے انپٹ سے اور اتفاق رائے سے جو ممکن ہے وہ ہو سکے. جہاں اتفاق رائے موجود نہیں ہے جو اتفاق رائے سیاسی جماعتیں اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش بھلے کریں. میں ان کو نہ روک سکتا ہوں نہ روکنا چاہتا ہوں. دوسرا کوشچن بھی تھا. ایک سوال نوید بھائی اجاز بھائی آپ کر لیں آپ بھی اپوزیشن لیڈر سے آپ کی ملاقات کو 2.5 سال تقریباً لگے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پارلیمان کو چونکہ خطرہ ہے اس لیے یہ ملاقات بھی ممکن ہوئی. ایک تو یہ بتائیے کہ پارلیمان کو کیا خطرات ہیں کس سے خطرات ہیں اور کیا بات گرینڈ نیشنل پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتی ہے؟ جہاں تک پارلیمان کو خطرہ ہیں وہ پارلیمان کو تو بہت سے خطرہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک ان میں سے یہ خطرہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر موجود ہے وہ پارلیمان کا وہ قدر نہ کرے وہ پارلیمان کو اس طریقے سے چلائے نہ اور اس سوچ کے مطابق باہر کے خطرے تو اپنی جگہ. میں تو جو اندرونی مسئلے ہیں ہمارے اپنے پارلیمان کو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان میں سے ایک میرا خیال میں یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ پارلیمان کے پروسیس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں. اگر وہ بھی درست ہو جائے وہ ایک کافی بڑی کامیابی ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے باتیں اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں. اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ دیکھا تو آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے
दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बानी पीटीआई को अल-शफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। देखा जाए तो जो मौजूदा हुकूमत है उनको इस चीज़ से एतराज़ है, तो आपका इस मामले पर क्या मौक़िफ़ होगा? मैंने तो हुकूमत का एतराज़ नहीं देखा, बल्कि मैंने देखा कि कुछ हुकूमत के वज़ीरों ने और अहम मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदानों ने उन्होंने इस चीज़ को वेलकम भी किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत ख़ुद ये कदम उठाते, और अगर किसी भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो ख़ुद बंदोबस्त करते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या इन हाउस तब्दीली होने जा रही है, और अगर होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? मुझे इस वक्त मैं इन हाउस तब्दीली पे फोकस तो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान जो है वो फाल बने। जिस काम के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं वो काम करने में हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैंने अपना एक एजेंडा आइटम, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स होते हैं, और हमारे भी एक ब्रॉड बेस्ड मंशूर है, सोच है, पॉलिसी पोजीशंस है। लेकिन जो मिनिमल पॉइंट एजेंडा है कि अगर हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं तो इस पे जो भी शिकायत कर रहे हैं, अब ये शिकायत पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं, ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में या पूरा अपोजिशन में जो सियासी जमात में है उनका भी मौक़िफ़ आपने सुना होगा। हमारे मुस्लिम लीग नून के भी दोस्तों का अगर ये मौक़िफ़ है तो इस किस्म के इश्यूज़ पे हमें एक लाए अमल पार्लियामान के अंदर मेरा वो कोशिश है कि उस किस्म का हम तब्दीली